نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا ہادیوں کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسم یا ہادیوں پڑھنے کے وہ فائدے بھی بیان کریں گے جو کہ آج تک آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد یا کتاب میں دیکھے یا سنے نہ ہوں گے۔ سامعین محترم، یہ روحانی پروگرام سلسلہ اسم اعظم کی طرف سے پبلش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس ویڈیو پوسٹ کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سامعین محترم، یا ہادیوں کا مطلب سیدھا رستہ دکھانے والے اور اس رستے پر چلانے والے کہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے رستے پر رہنمائی دینے والا یا سیدھا رستہ دکھانے والا۔ بے شک وہ ذات میرے مالک کی ذات ہے جو کہ انسان کو سیدھا رستہ دکھاتی ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے یا سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے تب ہی اللہ کی ذات اپنے بندے کو سیدھا رستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے یہ مبارک اسم اعظم مشکل اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کے لیے ایک کراماتی روحانی عمل ہے، جس کی برکت سے آپ اپنے ہر مشکل اور پریشانی کو اللہ کی رحمت سے بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس اسم اعظم کو پڑھنے کا مکمل طریقہ، دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یا ہادیوں کا وظیفہ حاجت آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ صدقہ آپ نے حسب تفیق صاحب ضرورت کو دینا ہے، اور نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ نمبر 2، یا ہادیوں کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ یاد رہے، جب آپ توجہ اور مکمل کنسنٹریشن سے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں تب اللہ کی ذات مبارکہ اپنے بندے کے دل میں اس کے مسائل کا حل اور ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ دکھاتے ہیں، اور یہی وہ ڈیوائن انرجی ہے جو ہمیں توجہ اور کنسنٹریشن سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 3، یا ہادیوں کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ عزیزان گرامی، اس بنیادی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ نے یہ اسم اعظم کا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کو اپنے معاملات میں واضح پازیٹیو تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا مکمل طریقہ، دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اسم یا ہادیوں اور اسم یا اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے۔ یہ ذکر آپ نے آہستہ آہستہ پرسکون ہو کر اور دل کی ہر دھڑکن سے ہی کرنا ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے اسم یا ہادیوں یا اللہ کا ذکر دل سے کم از کم 1100 بار کرنا ہے۔ جب یہ ذکر محبت کے ساتھ تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ بنیادی ترتیب ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہی یہ روحانی عمل اختیار کیے جاتے ہیں، جس کی برکت سے کائنات کی ڈیوائن پاور آپ کی ذات پر مہربان ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے یہ وظیفہ بلا ناغہ 14 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی کی ہر ناکامی اور پریشانی کامیابی اور عروج میں بدل جائے گی۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے الجھے ہوئے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گی۔
ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں، آمین۔